میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر المظفر کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ آپ کی ہجرت اور آپ کے اصحاب کی ہجرت اسی مہینے میں ہوئی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، ہجرت کہتے ہیں تیاگ دینے کو، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنے کو۔ ہجرت کا حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور حق کی بات کرنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھوتی اور پیاری زندگی گزری۔ مکہ میں آپ پروان چڑھے اور آپ کی نشو و نما ہوئی۔ مکہ ہی میں آپ نے کھیلا کودا اور مکہ میں ابھی نبوت سے قبل مکہ کے لوگوں نے آپ کو امین کہا، آپ کو صادق کہا، آپ کو اخلاق مند کہا، جس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن مجید میں درج فرمایا۔ مکہ کی سرزمین میں آپ پلے بڑھے، مکہ کی زمین سے آپ کو پیار تھا، مکہ کے ذرے ذرے سے آپ کو محبت تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ وہی مکہ جو آپ کا وطن ہے، وہی مکہ جسے آپ پسند کرتے ہیں، وہی مکہ جو آپ کا مادر وطن ہے، وہی مکہ جو مدر لینڈ ہے، وہیں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 40 سال کا عرصہ، ہجرت سے قبل 40 سال تک مکہ مکرمہ میں گزرا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی گزری کہ لوگوں نے آپ کو امین کہا، آپ کو صادق کہا، جبکہ مکہ میں بے شمار افراد رہتے تھے، مکہ میں سربراہ عہدہ حضرات رہتے تھے، مکہ میں بڑی بڑی ہستیاں اور بڑی بڑی شخصیات رہتی تھی، لیکن لوگوں نے کسی کو الامین نہیں کہا، لوگوں نے کسی کو الصادق نہیں کہا۔ تمام لوگوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر امانت دار کسی کو لوگوں نے کہا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اگر سچا اور صادق لوگوں نے کہا تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سچا اور صادق کہا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اسباب کیا تھے؟ کہ لوگ بہت تھے، لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے باوجود لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی امانت دار کیوں کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سچا کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ سید المرسلی بننے والے تھے، آپ امام الانبیاء بننے والے تھے، آپ خاتم النبیین بننے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی نبوت اور اس کے نبوت کا ظہور بچپن سے ہی ہونے لگتا ہے۔ نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کے عادات اور نبی کے اطوار بچپن سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، لہذا آپ آخری نبی بنائے جانے والے تھے، اس لیے تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو امین کہا گیا، تمام لوگوں کے باوجود آپ کو صادق کہا گیا۔ لیکن جب 40 سال کا عرصہ گزرا، 40 سال کی عمر ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنا میسنجر قبول کیا،
آپ کو اپنا اپوسٹل، آپ کو اپنا پیغمبر تسلیم کیا، اور سب سے پہلی وہی غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق آئی، اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ کو کہا گیا کہ اب آپ ایک مشن پہ لگ جائیے، آپ ایک ہدف پہ لگ جائیے۔ اب آپ کا مشن، آپ کا ہدف، آپ کا گول، آپ کا پرپس اور آپ کا ایم صرف یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو امانت داری کا سبق سکھائیں گے، لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں گے، لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف لائیں گے، لوگوں کو حق گوئی و بے-باکی کی طرف لائیں گے، لوگوں کو سینکڑوں معبودان باطل سے دور ایک اللہ سے قریب کریں گے۔ جب اس مشن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنا شروع کیا تو وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے وہی لوگ جھوٹا کہنے لگے، وہی لوگ جو آپ کو امانت دار کہتے تھے وہی لوگ بےمان کہنے لگے، وہی لوگ جو آپ کے دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، وہی لوگ جو آپ کے جان کی حفاظت کرنے والے تھے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، وہی لوگ جو آپ کے مصاحب تھے، جو آپ کے ہمنشین تھے، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو آپ کی باتوں پہ لبیک کہتے تھے، جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کرنا شروع کیا اسی وقت سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایمان لاتا، حضرت ابوبکر ایمان لے آئے، حضرت علی ایمان لے آئے، حضرت زید بن حارث ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی۔ جب ان تمام افرادوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کو قوت ملنے لگی، آپ کو مضبوطی ملنے لگی، ایسے وقت میں مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئے، ایسے وقت میں مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا، اور اب باطل طاقتوں میں کھلبلی یہ مچی کہ محمد اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے، محمد کے ساتھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو ان کے مشن سے روکا نہیں کیا تو پھر وہ دن دور نہیں، پورے مکہ میں اسلامی انقلاب آ جائے گا، پورے مکہ میں دین کا بولا بالا ہوگا، پورے مکہ میں حق کا بول بالا ہوگا، پورے مکہ میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ایک منصوبہ کیا، لوگوں نے ایک پلاننگ کی، لوگوں نے ایک سازش کی۔ اس سازش کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے مشن پہ کام کر رہے تھے، ایسے وقت میں باطل طاقتوں میں کھلبلی مچی اور یہ سازش اور پلاننگ پاس کی گئی کہ یہی مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جائے اور مسلمانوں کو عبادات سے روکا جائے، نمازوں پہ پابندی لگا دی جائے، دعوت و تبلیغ کے کام پہ پابندی لگا دی جائے، کوئی حق بولنے والا باقی نہیں رہے گا، عدل و انصاف کا پرچارج نہیں رہے گا، ایک خدا کی بات کرنے والا کوئی نہیں رہنے پائے۔ اسی وجہ سے جو آپ پہ ایمان لاتا ان کو ہراساں کرنے کی پوری کوشش کی جاتی، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی۔ حضرت ابوبکر کو ستایا گیا، حضرت بلال کو ستایا گیا، اور حضرت حنظلہ اور جتنے بھی آپ کے اصحاب آپ کے ساتھی ہوئے، آپ پہ ایمان لائے، ہر ایک کو پریشان کیا گیا۔ طرح سے پریشان کرنے کی پوری انتھک اور ناپاک کوشش کی گئی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے اصحاب پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے میرے دیوانوں، اے میرے دلدادوں، اے میرے ہمنشینوں اور اے میرے محبوں، اب یہ ملک، اب یہ مکہ تمہارے لیے عبادت کی جگہ نہیں رہ گئی ہے، اب تمہیں یہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانا چاہیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ مکے میں رہتے ہوئے عبادت مشکل پڑ گئی تھی، مکے میں رہتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل ہو چکا تھا، مکے میں رہتے ہوئے دین کی دعوت دینا مشکل کام بن گیا تھا، مکے میں رہتے ہوئے حق کی بات کرنا جرم بن گیا تھا، مکے میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت ایک ناقابل معافی جرم ہو چکا تھا، مکے میں رہتے ہوئے کوئی حق کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے وقت میں طرح طرح کی پلاننگ، طرح طرح کی سازشوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم یہ وطن چھوڑ سکتے ہیں، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے مکان کو چھوڑ سکتے ہیں، بینک بیلنس، روپے پیسے اور جمع بقایا پونجی کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ محمد گوارا نہیں کر سکتا یا اس کے ساتھی دین کو چھوڑ دے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کے ساتھ، دین کی محبت کے ساتھ، دین کی الفت کے ساتھ، نماز روزوں کے ساتھ، حق کوئی بیواچی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ لہذا تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ کمر بستہ ہوئے اور یکے بعد دیگرے ہر کوئی مکہ کو خالی کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ کی طرف۔ جب وہ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے شیرخوار بیٹے کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے سسرال والے آگے اور کہنے لگے اے ابو سلمہ، یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ یہاں کی بیٹی ہے، یہ مکہ کی بیٹی ہے، اور مکے کی بیٹی کو مدینہ جانے کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ان کی بیوی کو ان سے جدا کیا گیا، اور اتنا ہی نہیں، شیرخوار بیٹے ان کے لفظ جگر اور جگر پارے کو ان سے جدا کیا گیا، اور کہا گیا یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ مکے کی نشانی ہے، اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ لہذا بیوی کو الگ کیا گیا، بچوں کو الگ کیا گیا۔ اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تنہا رہ گئے، لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، بیویوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، گھر بار اور مکان کو چھوڑا جا سکتا ہے، زمین و جائیداد کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور جہاں دین پہ آزمائش ہو، جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، اس وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دین سے دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لہذا وہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے تنہا سفر کرتے ہیں، اور وہاں اور دیگر لوگوں سے جو انصار ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کے بعد دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایک اور صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ دشمنان اسلام آپ کو گھیر لیتے اور کہتے اے صہیب، تجھے یاد ہے کہ جب تو مکہ میں آیا تھا تو کیسا تھا، تیری حالت کیسی تھی اور تیری کیفیت کیسی تھی؟ جب تو مکہ میں آیا تھا تو کنگال تھا، افلاس و قلاشی کے عالم میں تھا، تیرے پاس روپے اور پیسے نہیں تھے، تو مکہ میں آیا بزنس کیا، مکہ میں آیا تجارت کیا، مکہ میں آیا روپے اور مال و دولت اکٹھا کیا اور جمع کیا، اور اب جب کے مالدار ہو کر تو یہ چاہتا ہے کہ مالداری کے ساتھ، روپے پیسے کے ساتھ، تجارت و بزنس کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم جس حال میں تو آیا تھا اس حال میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا، ورنہ مال و دولت کے ساتھ میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تو اے لوگوں، اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل طاقتوں کو کہا تھا کہ اب آ جاؤ، ہم تم سے ایک سودا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ سودا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ سودا یہ ہے کہ جو دولت، جو روپے، جو پیسے، جو زمین و جائیداد میں نے تمہارے مکے میں حاصل کی تھی، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میں سلامت، میرا دین سلامت، میرا رسول سلامت، لہذا مجھے میرے دین کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دے دو، اور تمہیں مال و دولت چاہیے تو مال و دولت لے لو۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس دارالسلطنت مدینہ میں جاتے ہیں اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے اور آپ کو اس واقعے کا علم ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ربح سہیب ربح سہیب ربح سہیب کہ سہیب نے تجارت میں نفع حاصل کیا اور سہیب کی تجارت کامیاب ہوئی اور اسی جملے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اس جملے کی تائید کرتا اور قرآن مجید کا نزول کرتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یقیناً وہ وقت ایسا تھا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مکے میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے، مکے میں نماز پڑھنا مشکل ہو چکا ہے، مکے میں حق کی بات کرنا مشکل ہو چکا ہے، مکے میں عدل و انصاف کی بات کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں سبوں نے یہ تو گوارا کیا کہ تمام گھروں کو چھوڑ دیا جائے گا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں تھا کہ دین کو چھوڑا جائے گا۔ آج اس کے بالکل برعکس اور اپوزٹ ہم سمجھا رہے ہیں۔ وہ دور تھا کہ ترجیح دین کو دی جاتی تھی، وہ دور تھا کہ دین کو مقدم رکھا جاتا تھا، وہ زمانہ تھا کہ تمام چیزوں کے مقابلے میں دین کو اول درجہ مانا جاتا تھا اور روپے کے بدلے، پیسے کے بدلے، مال و جائیداد کے بدلے، زمین کے بدلے، پراپرٹی کے بدلے جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے میرے دین کے ساتھ آزاد کر دو، یہ کافی ہے۔ یہ وہ دور تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں یہ مفہوم غلط ہو چکا ہے، آج کے دور میں یہ معنی بالکل غلط ہو چکا ہے، آج کے دور میں ہم نے اس مفہوم کو بالکل ملیمیٹ کر دیا ہے۔ صحابہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ تمام چیزوں کے بعد اگر دین ملتا ہے تو دین کو قبول کیا جائے گا، اور آج ہمارا نظریہ یہ ہے، آج ہماری سوچ یہ ہے، آج ہماری فکر یہ ہے کہ تمام چیز آ جائے، دین آئے یا نہیں آئے، دین بھاڑ میں جاتا ہے چلا جائے، دین کو آگ لگتی ہے آگ لگ جائے، دین چوراہے پہ چلا جائے، دین کہیں ذبح ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سے ہماری دکان نہیں چھوٹے گی، ہم سے ہماری تجارت نہیں چھوٹے گی، ہم سے ہماری بزنس نہیں چھوٹے گی، ہم سے ہماری اولاد نہیں چھوٹے گی، اور ہم سے ہمارے دکان، مکان، زمین و جائیداد کچھ نہیں چھوٹیں گے۔ سب ہمیں پیارا ہے، دین پیارا نہیں ہے۔ یہ آج کا کانسیپٹ ہے، آج کا نظریہ ہے، اور اس وقت جو صحابہ کرام کامیاب ہوئے تھے اس کانسیپٹ پہ، اس نظریے پہ کہ دین کے مقابلے میں تمام چیز نیچے، دین کے مقابلے میں کسی کی اہمیت نہیں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ گئے اور مدینہ آپ کا دارالسلطنت بنا، اور وہی مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے تھے فاتح قوم بن کر آپ سب کے سب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اس شان کے ساتھ جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ لہذا اس کے بعد جب تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے ہوتے ہیں تو اب دار الندوہ جو قصی بن کلاب کا ایک گھر ہے، جو سرداران قریش کا پارلیمنٹ ہے، وہاں وہ سب ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش اور پلاننگ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے گا۔ ان کے اصحاب تو مدینہ چلے گئے، اب یہ چند ساتھیوں کے ساتھ یہاں ہے، اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا کوئی کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید و بند میں ڈال دیا جائے، آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ تو شیطان جو اس وقت ایک شیخ اور بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا تھا،
وہ کہتا ہے کہ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں بند کرو گے تو یاد رکھو ان کے ساتھی ایسے ہیں، ان کے محبین ایسے ہیں، ان کے چہیتے ایسے ہیں، ان کے دل دادے ایسے ہیں جو ہر زنجیر کو توڑ ڈالیں گے، جو ہر قید و بند کو توڑ ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر جم کے ایمان رکھتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت کے ساتھ مانتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی قید خانہ اور کوئی جیل مانے نہیں رکھا، لہٰذا یہ تجویز پاس نہیں کی جائے گی۔ اب دوسری تجویز آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدل کر دیا جائے، ان کو مکہ سے دوسرے ملک بھگا دیا جائے۔ ایسے وقت میں بھی وہی شیطان جو شیخ کے شکل میں، بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا تھا، وہ کہتا ہے یہ بھی ممکن نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی میٹھی ہے، جہاں جاتے ہیں اپنی زبان کی جادو سے سب کو مسخر کر لیتے ہیں، سب کے دلوں کو جیت لیتے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تم ان کو مکے سے دوسرے ملک بھگاؤ گے، وہاں ان کے حوالی اور موالی ہو جائیں گے، وہاں ان کے ساتھی ہو جائیں گے، تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ تجویز بھی پاس نہیں ہو سکتی۔ اب اخیر میں، لاسٹ میں، ابو جہل جو سرداران قریش اور سرداران کفار ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تجویز اور آخری تجویز یہ ہے کہ اے لوگوں، ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو تیار کیا جائے اور شمشیر برہنہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اور 100 جو قبائل ہیں، ہر قبائل کے نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فجر کی نماز کے وقت میں حملہ بولیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ یہ بنو ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ والے کتنے لوگوں سے مقابلہ کریں گے، کس قبیلے سے مقابلہ کریں گے، اس بات پہ بریک لگ جاتی ہے، اور وہی شیطان یہ کہتا ہے ہاں یہ تجویز قابل قبول ہے، یہ رائے چلے گی اور اب اسی پہ عمل کیا جائے گا، لہذا وہ کانفرنس، وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے، اور یہ سب کے سب اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا ڈالتے ہیں تمام قبائل کے نوجوان۔ رات میں آدھی رات جب ہو جاتی ہے اور کوئی آپ کے گھر کو گھیر لیتا ہے، گھیرے میں لے لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تنے تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے علی، آج کی رات آپ ہمارے بستر پہ آرام کریں گے، اور آرام کرنے کے بعد آپ ان کے جسم پہ سب چادر ڈال دیتے ہیں، اور وہ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیسے جائیں گے، یہاں تو شمشیر برہنہ ہے، یہاں تو خونی جنگیں ہیں، یہاں تو خونی دستے ہیں، یہاں تو جانی دشمن ہیں، یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے آپ کے گھر کا گھیرا بندی کر رکھا ہے، ناکہ بندی کر رکھا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے علی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، اور جس اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہی اللہ راستہ بھی بتائے گا اور ان کفار و مشرکین سے بھی بچائے گا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیت وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں، ان مٹیوں کو ان کفار و مشرکین کے سروں پہ اڑا دیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آندھی کی سی شکل پیدا کر دیتا ہے، تمام مٹی ہر ایک کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے، ہر کوئی اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے بیچ سے، ہتھیاروں کے بیچ سے، دشمنوں کے بیچ سے، باطل طاقتوں کے بیچ سے پلک جھپکتے ہی نکل جاتے ہیں، اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور ان کی مصاحبت اختیار کرتے اور غار ثور کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ یوں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مشرکین یہ تدبیریں، یہ پلاننگ اور یہ سازش کر رہے تھے لیُثْبِتُوکَ کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، او یقتلوک یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیا جائے،
جائے، او یخرجوک، یا یہ کہ آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ، سب کے سب سازش کر رہے تھے، سب کے سب پلاننگ کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر زبردست ہوتی ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں ہے۔ لہذا ہر کوئی تدبیر کر چکا کہ نبی کو مارا جائے، لیکن اللہ بچانے والا تھا، بچا کے لے گیا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت والا اس سفر کے مہینے میں شروع ہوا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں اختتام پذیر، اور یہ پیغام دیتا ہے، یہ ہجرت میسج دیتی ہے کہ اگر حالات بیکار ہو جائیں، اگر دین پہ عمل کرنا مشکل پڑ جائے، ایسے وقت میں تمام چیز چھوڑی جا سکتی ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں تمام چیز کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے آج غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ماحول اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کنڈیشن بہترین ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حالات اچھے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں۔ رسول نے جو ہجرت کیا ہم بھی ہجرت کریں۔ رسول نے مکے سے مدینے کا ہجرت کیا، اور ہم گناہ سے لے کے توبہ کا ہجرت کریں گے، ہم گناہوں سے لے کے توبہ کا ہجرت کریں گے، ہم گناہوں سے لے کے نیکی کا ہجرت کریں گے، ہم بدی سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے، ہم برائیوں سے اچھائی کی طرف ہجرت کریں گے، ہم تمام برے مقامات سے مساجد کی طرف ہجرت کریں گے، ہم تمام کفریہ اور شرکیہ کاموں سے ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آنے والی ہجرت کریں گے، ہم اچھے اعمال کی طرف آنے والی ہجرت کریں گے۔ یہی ہجرت آج کے دور میں ہمارے لیے ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم تمام برے اعمال کو، برے کردار کو، برے افعال کو چھوڑ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ